من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسع كل شيء ما عدا بالفناء والعدم كما قال ذا شأنه كل شيء خالق إلا وجهه كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى إليه اختلاف النيات ولا يعذر عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد محترم مومنین کرام، خطبات جمعہ میں ہماری گفتگو ہے جو تزکیہ نفس کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس میں اس کا نفس ضرور شامل ہے، چاہے وہ نیک کام ہو یا برے کام۔ لیکن انسان ظاہری چیزوں کو دیکھ کے جلدی اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اٹریکٹ ہو جاتا ہے، جبکہ باطنی چیزیں اس سے زیادہ کہیں قیمتی اور پائیدار ہیں، مضبوط ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ ہماری زندگی دو طرح کی ہے، ایک وہ زندگی ہے جو ہم عارضی زندگی کہتے ہیں، ٹمپریری زندگی، اور ایک وہ زندگی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، پرماننٹ زندگی۔ ہمارے نفس کو اس عارضی زندگی میں کام کرنا ہے، اور جو پرماننٹ زندگی ہے اس کے لیے۔ اس طرح ہم اپنا گھر بنانے کے لیے، جائیداد بنانے کے لیے، زیورات بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں، اور اس کے لیے سورس تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے پیسہ ملے گا تو ہم یہ چیز خریدیں۔ اسی طریقے سے ہمیں وہ سورس تلاش کرنا ہوں گے کہ ہمیں اپنے نفس پر قابو کہاں سے پایا جا سکتا ہے، ابتدا کہاں سے کرے، شروعات کہاں سے کرے۔ اس کے لیے اللہ نے انبیاء کو خلق کیا، انبیاء کو پہلے بھیجا کہ انبیاء آئیں اور وہ راستے بتائیں کہ جو راستہ خدا نے ہمارے لیے پہلے سے بنایا ہوا، خدا نے بنایا، اس پر کیسے چلا جائے، لوگوں کو بلا کے وہاں کیسے کھڑا کیا جائے۔ تو پہلی سیڑھی لا الہ الا اللہ، پہلا قدم لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر اللہ کہتا انبیاء سے کہ جاؤ کہنا کہ بھئی تمہارے پاس بہت سارے خدا ہیں، ایک خدا اور شامل کرو، اور دھیرے دھیرے ان کو سمجھانا، ان کے خدا ڈیلیٹ کرتے جانا اور اپنا خدا آگے بڑھاتے جانا۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ خدا نے کہا نہیں، پہلے تم کو سب کا انکار کرنا ہوگا، وہ سب چھوڑ دینا ہوگا، میرے ساتھ کسی کو آپ شریک نہیں کر سکتے۔ اگر شریک کرتے ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ پہلے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ وہ چیز نہیں چھوڑ رہے ہیں، کم لوگ آئیں گے، کم لوگ آئیں گے ٹھیک ہے، لیکن زیادہ لوگ آئیں اور برائی کے ساتھ اچھائی کو جوڑ کے چلیں، یہ ٹھیک نہیں۔
کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھے، روزے رکھے، خیرات کرے، بہت اچھے اچھے کام کرے، اور ایک آدمی کچھ نہ کرے اور دونوں ایک ہی صف میں ہو؟ تو ناانصافی ہے. اس کی صف الگ ہوگی، اس کا مقام الگ ہوگا، اس کا عہدہ الگ ہوگا، اس کی منزلت الگ ہوگی، اور جو عبادات کر رہا ہے اس کی منزلت، اس کا مقام، اس کا عہدہ ہی الگ ہے. یہ دنیا جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے اسے کہا جاتا ہے آخرت کی کھیتی. اگر آپ کو بہت سارا اناج چاہیے، بہت سارا اناج، گیہوں چاہیے مثال کے طور پر، تو کتنا گیہوں ہم زمین میں دبائیں، توجہ رکھیں، بنا گیہوں کو زمین میں دبائے دوسرا گیہوں نہیں ملے. کتنے کلو گیہوں زمین میں ہم دبائیں، زمین میں ڈالیں، تو پھر اس سے اتنا کلو گیہوں پیدا ہوگا. تو آپ کہیں گے ایک جب ہم دباتے ہیں تو اس میں کئی سو، ہزار بھی ہو سکتے ہیں، کئی سو بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ خراب بھی ہو سکتا ہے. وہ جو گیہوں آپ بونے جا رہے ہیں، کوئی بھی فصل لے لیں، گیہوں کی مثال دے رہا ہوں، آپ چنا لے لیں، مکہ لے لیں، کوئی بھی گیہوں کی مثال ہے. پھر درخت کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک گٹھلی بوئی ہے تو اس ایک گٹھلی کا ایک درخت نکلے، وہ الگ ہے. لیکن یہ گیہوں آپ بو رہے ہیں، سب سے پہلا گیہوں آپ کو زیادہ چاہیے تو سب سے پہلا قدم کیا ہوگا؟ سب سے پہلا قدم یہ ہوگا کہ جس زمین پہ گیہوں بویا جائے گا اس زمین کو صاف ستھرا اور اچھا ہونا چاہیے. زمین اچھی ہونا چاہیے، کنکڑ والی نہیں ہونا چاہیے، پتھر والی نہیں ہونا، اگر ہے تو نکال کے پھینکیے. گھاس والی بھی نہیں ہونا چاہیے، گھاس ہے تو نکال کے پھینکیے. شورا دار زمین بھی نہیں ہونا چاہیے. ایسی ہوتی ہے زمین جو پھول جاتی ہے، اس میں کچھ ہوتا نہیں ہے اور الٹا بیج کو جلا دیتا ہے، وہ بھی نہیں چاہیے. کون سی زمین چاہیے؟ کہا وہ مٹی جس میں گیہوں بویا جائے گا وہ مٹی اپجاؤ کہلاتی ہے. اگانے والی چیز، سڑانے والی نہیں، ختم کرنے والی نہیں. تو مٹی کی کئی قسمیں ہو گئی. آپ کو کون سی زمین چاہیے؟ ہم کو وہ زمین چاہیے جس پر گیہوں ہمارا اچھے سے پیدا ہو. تو آپ کیا کریں؟ پہلے اس کی صفائی کرنا، وہ چیزیں اس سے نکال دینا ہو. اگر مٹی پتھر زیادہ ہے تو پتھر آپ کو نکالنا پڑے. گھاس زیادہ ہے تو آپ کو گھاس نکالنی پڑے، کیونکہ ہمیں گیہوں چاہیے. اس زمین سے ہم کو گیہوں چاہیے، زیادہ گیہوں چاہیے، ہمارے پاس تھوڑا سا ہے. جب زمین ایک دم صاف کلیئر ہو جاتی ہے، کسان اس میں گیہوں ڈالتا ہے اور گیہوں ڈالنے کے بعد اب وہ خاموش ہو، اس کی ڈیوٹی ختم. اس کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ایک تو جو بیج لائے وہ اچھا ہو، کٹا پٹا نہ ہو، جو زمین ہو اسے صاف ستھرا کر لے، اب وہ بو دے. اب خدا پر بھروسہ کرے. اگر کئی خدا ہوتے تو پھر وہ کئی خداؤں پر بھروسہ کرتا اور یہ نہیں سمجھ پاتا یہ ہماری کھیتی کو، ہماری فصل کو کس خدا نے اچھے سے پیدا کیا. تو ہمیشہ کنفیوز رہتا کس خدا پر بھروسہ کرے. جب کئی خدا پر بھروسہ کرنا ہوتا تو پھر وہ کسی پر کرتا. ایک بار دیکھتا ہوں کسی پر بھروسہ نہیں کرتا ہوں، میں اپنا کام کرتا ہوں. ایک خدا پر بھروسہ ایک کرنا پڑتا. بالکل اسی طریقے سے اس کھیتی کی طرح سے خدا نے ہمیں اولاد کی کھیتی دی ہے، ہمیں مال کی کھیتی دی ہے. اولاد کی کھیتی یہ ہے کہ 15 سال کا اسے ہونے سے پہلے اس کی زندگی سے کنکڑ، پتھر، گھاس، کوڑا نکال دے، اسے صاف ستھرا بنا دے، کیونکہ اب جو یہ پیڑ اگے گا یہ پھلدار ہوگا. کتنے گیہوں چاہتے ہیں آپ اس سے؟ ایک بیج سے. جتنا مضبوط آپ پر خدا اور آپ کے درمیان ہوگا اتنی ہی مضبوط آپ کی کھیتی. جتنی مضبوط آپ نے زمین بنائی ہے اتنا ہی مضبوط آپ کا گیہوں بھی ہوگا، اتنی ہی مضبوط آپ کی کھیتی بھی. اولاد کی کھیتی لڑکا ہے تو 15 سال پہلے کے جو اس کے ہیں آپ اس کی زندگی سے ہر چیز صاف رکھیے.
ہم نے وہ صاف نہ کی کیونکہ بیج بویا جا چکا ہے. کچھ تو اگے گا, کچھ تو بنے گا. اگر اس کی زندگی سے ہم نے چیزیں صاف نہ کی, صرف کھیتی سے صاف کی جاتی ہیں, گھاس, کنکر, پتھر, خراب مٹی, خراب چیزیں نکال دی جاتی ہیں, اب بیج بویا جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر لڑکا ہے تو 15 سال پہلے جو آپ کو ملے ہیں اس کی زندگی سے برائیوں کو دور کرنا. اب اگر برائیوں کو دور کرنا ہے تو کون کرے گا؟ یہ کام کس کا ہے؟ پہلا درس, پہلا سبق ماں پڑھاتی ہے. اگر ماں خود وہ چیز نہ جانتی ہو جو اس آنے والے بچے کو سکھانا ہے, جو اس کی آغوش میں ہے, تو کیا سکھائے؟ آج کی مائیں کیا کرتی ہیں؟ آج کی مائیں اپنے بچوں کو پالنے اور پرورش کرنے کے لیے دوسری چیزوں کا سہارا لیتی, خدا کا سہارا نہیں لیتی. خدا پر بھروسہ نہیں ہوتا. بچے کو اتنے بڑے بڑے تعویذ پہنا دیں گے, اتنے بڑے بڑے دھاگے باندھ دیں گے, کالے کالے ٹیکے لگا دیں گے. کیوں؟ بچہ ایسی چیزوں سے محفوظ ہو جائے جس سے وہ مر نہ جائے. یہ خدا پر بھروسہ کم ہونے کی پہلی دلیل ہے. جو خدا شکم مادر میں, کیا آپ شکم میں جب آپ کے پیٹ میں بچہ تھا آپ نے کوئی تعویذ پہنایا؟ آپ نے کسی طرح کا دھاگا باندھا, کسی طرح کا ٹیکا لگایا؟ نہیں لگایا, لگا بھی نہیں سکتے. تو وہ خدا جو شکم مادر میں زندہ رکھے ہوئے ہیں تو پیدا کرنے کے بعد بھول جائے گا کہ میں نے کسی کو پیدا کیا ہے؟ ہماری طرح نہیں ہے. تھوڑی سی ہماری آپ کے اندر ہو گئی, ہم بھول کے چلے گئے, ہم سے کوئی لینا دینا نہیں. چاہیے میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی, بچوں کو بھی چھوڑ گئے, یا تو بچہ لے گئے, بیوی پریشان, یا بچہ چھوڑ گئے تو شوہر پریشان. تو ایسا نہیں ہے, پیدا کر کے بھولتا نہیں ہے. پہلا سبق اس ماں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم اب جو قدم اٹھائیں اس بچے کا ایمان مکمل ہو. جان تو الگ بات ہے, جان آپ نہیں بچا سکتے, جان بچانے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے, جان دینے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے, زندہ رکھنے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے, رنگ اور کلر اور ہاتھ پیر بنانے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. اگر کوئی ذمہ داری ہے تو اللہ نے اسے صاحب ایمان پیدا کیا ہے, اس کے اندر ایمان کو مضبوط کرنے کی بات ہے. وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم کیا کرنے جاتے ہیں؟ زندہ رہے, بڑا ہو جائے. آپ کا کام نہیں ہے. بڑا کرنا خدا کا کام ہے, زندہ رکھنا خدا کا کام ہے. اگر آپ کو کچھ دعا پڑھنی ہے تو ایسی دعا پڑھو کہ جو سن رہا ہو, جسے آپ سمجھانا چاہتی ہوں, جسے آپ بتانا چاہتے ہو. یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب اس کی تربیت ہوئی ہو, اس کے نفس کی تربیت ہوئی ہو, اس نے اپنے نفس کو پہچانا ہو. جب اس نے خود کے ماں بن گئی لیکن اپنے نفس کو نہیں پہچانتی ہے, خواہشات دنیا میں غرق ہے, ایسی بات ہے وہ اس بچے کو اسی طرح پالے گی, بنائے گی, اسی طرح اس کو بنانا ہے, کیونکہ اسے اتنا ہی آتا ہے. بھائی اگر یہ مائک خراب ہے, میں مائک بنانا نہیں آتا تو میں کیا بناؤں گا؟ میرا کپڑا پھٹ گیا, مجھے سلائی مشین چلانا نہیں آتا تو میں کپڑے کو کیسے سلوں گا؟ لہذا پہلا قدم جو ہمیں لڑکے کے لیے 15 سال اور لڑکی کے لیے 9 سال ملے ہیں, کہ اس کی زندگی کو بالکل ایسا بنانا جیسے کسان کھیت کو بناتا ہے. اس کی زندگی سے ساری چیزیں دور رکھنا ہے جو اسے صراط مستقیم سے الگ کر دے. اللہ نے کون سا راستہ ہمارے لیے مہیا کیا ہے؟ صراط مستقیم. اس صراط مستقیم کے لیے کسے بھیجا؟ انبیاء کو بھیجا. پھر انبیاء کو اتنی تکلیفیں کیوں ہوئی ہیں؟ آپ خود غور کریں. ایک نبی آیا ہے, وہ پتھر مار رہے ہیں, زبردستی مار رہے ہیں, ان سے پیسے نہیں مانگ رہا, ان سے گھر نہیں مانگ رہا, ان سے جائیداد نہیں مانگ رہا ہے, ان کے لیے کہہ رہا ہے. جناب نوح کے لیے بھی جناب سورہ نوح جب آپ پڑھیں گے ابتدا میں, خدایا میں انہیں دعوت دے رہا ہوں تاکہ تو انہیں معاف کر دے. اپنے جواب میں کیا کر رہا ہوں؟ پتھر مار رہا ہے, کان میں انگلیاں دے رہا, نہیں سننا تمہاری بات. ہم ہی سے کہہ رہا ہوں, مولانا سے نہیں کہہ رہا. اور نہیں سنا تو کپڑا ڈال دے رہا, نہیں سننا تمہاری بات, جاؤ بھاگ جانا سے. پھر شکایت کرو, خدایا میں ان کو چلا کے دعوت دے رہا ہوں, میں انہیں پکار کے دعوت دے رہا ہوں, انہیں بلا کے دعوت دے رہا ہوں تاکہ تو معاف کر دے.
انسان اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے تو پھر اسے یہ ساری چیزیں بری لگتی ہیں. جو نفس کو غلام بنا لیتا ہے اس کو پوچھئے کہ تمہیں نماز کا ذائقہ کیسے لگا, روزے کا ذائقہ کیسا ہے, حج پہ جانے کا شوق کیا ہے, زیارت امام حسین علیہ السلام کا شوق کیا ہوتا ہے, اس سے پوچھو. لیکن جسے ان چیزوں سے کوئی لینا ہی دینا نہیں ہے. لہذا ہم سب سے پہلا جو کام کریں وہ تزکیہ نفس. کس کے لیے؟ اگر ہم اپنے بچے کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہم اپنے بچوں کو اس چیز پر آمادہ کریں, بتائیں کہ تم باپ بننے والے ہو, تم ماں بننے والی ہو, تمہیں ان چیزوں پر توجہ دینی پڑے گی. نہ زبردستی کی پیغمبر کی حدیث کیا ہے؟ اطلب العلم المین الی اللہب, علم حاصل کرو گہوارے سے. اب تک کون سا علم حاصل کرو؟ گہوارے میں کون سا علم ہوتا ہے؟ چولہے میں پڑا ہوا بچہ کیا علم حاصل کر رہا ہے, لیکن کر رہا ہے, وہ آپ کو بتا نہیں رہا ہے. ہمیں بھی بہت ساری بچپن کی ایسی چیزیں یاد آتی ہیں جو ہمارے سامنے اس وقت ہم بول نہیں سکتے تھے, کر نہیں سکتے تھے, کہہ نہیں سکتے, لیکن یاد آ جاتی ہے. وہ جو پڑا ہے گہوارے میں, پیغمبر فرماتے ہیں یہیں سے علم شروع ہوتا ہے. کیا بولے گا وہ؟ آپ کیا اسے سکھائیں گے؟ اے بی سی ڈی الف ب, کیا سکھانا چاہیں گے؟ یہ جو گہوارے میں پڑا ہے اس سے سب سے پہلا قدم یہ ہوتا ہے اس کے لیے اپنا تزکیہ نفس, خود پر کنٹرول. جب آپ اس کے سامنے نمازیں پڑھیں گے تو آپ کو دیکھ رہا ہے, اس نماز کو دیکھتے دیکھتے اگر وہ بڑا ہوتا ہے تو ایک دن وہ آپ کے پڑوس میں کھڑا ہو جائے گا, آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا, آپ کی طرح رکوع کرے گا, آپ کی طرح سجدے کرے گا, آپ کی طرح ذکر خدا کرے گا. آپ دیر تک نماز کے بعد دعائیں پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, یقین مانیے وہ آپ کے ساتھ بیٹھا رہے گا, چاہے بچہ ہو یا بچی ہو. آپ جیسا دوپٹہ اوڑھتے ہیں, جیسا حجاب کرتے ہیں, بچہ اسی طریقے سے بننا چاہتا ہے. سب سے پہلا آئیڈیل وہی ہے, وہی علم ہے. لیکن کیا اس پر توجہ دی؟ کیا کوئی ایسا ہوتا ہے کبھی؟ حالانکہ اسلام نے, قرآن مجید نے, احادیث نے ان چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے. جب تم باپ بننے جا رہے ہو تو تمہیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور آج کے دور میں ماں اور باپ بننا بہت مشکل کام ہے. اس سے بڑا مشکل کام کسی زمانے میں نہیں رہا ہے. حقیقی ماں باپ بننا. یوں تو ماں باپ بنتے رہتے لوگ, کوئی لینا دینا نہیں, بچے بڑے ہو رہے ہیں نا, خود ہی کچھ نہ کچھ کر لینے ہیں, بن جائیں, بن ہی جاتے ہیں. لیکن ہم اگر بنائیں وہ اور چیز ہے, اور خود بن جائے اور چیز ہے. والدین کے احترام کے لیے کیوں اتنی آیات موجود ہیں, کیوں اتنی حدیثیں موجود ہیں؟ ماں باپ کا احترام کرو, کیوں موجود ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے, کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جب تک انسان اپنے نفس کو جو اس کے اندر ہے اسے نہیں پہچانے گا, اسے نہیں سمجھے گا, تو آگے کیا کر سکتا ہے؟ اس کی خواہشات, اس کی چاہت, اس کی سوچ, اس پر ایک کنٹرولر ہونا چاہیے. وہ کنٹرولر کیا ہے؟ وہ ہے نظام الہی, اسلام, دین, تعلیمات انبیاء, تعلیمات قرآن مجید, تعلیمات معصومین. یہ کنٹرولر ہے. اگر ہم سے ان سے کوئی لینا ہی دینا نہ ہو, وجہ یہی ہے, جو ہمیں ان سے لینا دینا نہیں ہوتا ہے تو ہمارا بڑھاپا تو سب کا جاتا ہے, کیونکہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. بڑھاپا ہو یا جوانی ہو یا بچپنا, کٹنا تو سب کا ہے, آگے تو بڑھنا ہی ہے. یہ بڑھ رہے ہیں, اب واپس نہیں آ سکتے, صرف آگے جا سکتے. اب جو پیچھے چھوٹ گیا ہے, نہ آپ اسے اٹھا سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ چھو سکتے ہیں, نہ ہاتھ لگا سکتے ہیں, چاہے وہ آپ کا ایک دن ہی کیوں نہ ہو. لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ جو پیچھے چھوٹ رہا ہے اس راستے پر کوئی آئے گا, اور ہم نے کانٹے گرائے ہیں, ہم چاہیں بھی تو کانٹے کو اٹھا لیں تو ہم نہیں اٹھا سکتے, تو گر گئے. من میں ہے یہ, آپ آگے جا سکتے ہیں, پیچھے واپس نہیں جا سکتے. ہاں, آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ وہاں سے وہ ہٹ جائیں. کیسے ہٹیں گے؟ اس کے لیے توبہ کا دروازہ ہے, وہ ایک موضوع ہے.
توبہ کریں. توبہ کرنے سے بھی وہ پیچھے والا کم ہو سکتا ہے, امید کر سکتے ہیں. جیسی ہماری توبہ ہو, جیسا خلوص ہو خدا کے بارے میں, توبہ یہ والی ہوتی ہے. پھر توبہ کر لیا, پھر دیکھ لیا, پھر توبہ کر لیا, یہ والی توبہ نہیں. ندامت, شرمندگی. اگر ہماری اور آپ کی آمنے سامنے لڑائی ہو چکی ہو, آپ میرا گریبان پھاڑ چکے ہو, میں آپ کا گریبان پھاڑ چکا ہوں, اب ہم جب آنکھیں ملائیں تو شرمندگی ہوگی. گناہ کرنا خدا کے سامنے جھگڑا کرنا ہے, خدا سے شرمندگی. تیری موجودگی میں ہم نے کام کر لیا. اگر ایک باپ موجود ہو اور اس کے سامنے بیٹا کسی سے جھگڑا کر رہا ہو, بعد میں اپنے باپ سے کہے کہ میں شرمندہ ہوں, میں نے آپ کے سامنے بدتمیزی کی, آپ موجود تھے. خدا باپ نہیں ہے لیکن وہ خالق ہے, باپ سے بھی بڑا, باپ کا بھی خالق ہے. اس کی موجودگی میں ہم نے اگر کوئی گناہ کیا ہے تو ہمیں اس سے شرمندگی ہو, ندامت, پچھتاوا, اس کے توبہ کہا جاتا ہے. اپنے رخساروں پر ہاتھ مارنے کو توبہ نہیں کہا جاتا. دن بھر ہاتھ مارتے رہیے لیکن کرتے وہی رہے. کہ گانا آ رہا تھا بڑا اچھا دیکھ لیا, جب دیکھ چکے تب کا توبہ توبہ توبہ, کیا برا گانا, ہمیں اس کے بارے میں بتا. اس سے کیا ہے, ہمارا نفس کیا چیز ہے, ہماری سوچ, فکر. ہم بہت تھک گئے, نماز کل پڑھیں گے. یہ کل پڑھیں گے یہ کون کہہ رہا ہے, تھک گئے کون کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب کوئی تو ہے جو ہمارے نفس کو کنٹرول کر رہا ہے. ہم 1000 روپے کمانے آئے ہیں اور ہمیں 10,000 روپے ملے گا, چاہے جتنا تھکے ہوں پھر چلے جائیں. 1000 کی جگہ 10,000 مل رہا ہے, چلو جاتے ہیں. یہ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ نفس. ہم تھک گئے ہیں, نماز کل پڑھ لیں گے, کہ نماز بہت مختصر وقت میں ادا کی جا سکتی ہے, کچھ منٹ لگتے ہیں. ہمارے نفس کو کوئی کنٹرول کر رہا ہے جو ہمیں نماز سے دور کرنا چاہتا ہے. اس کنٹرولر کو کیا کرنا چاہیے؟ اسے آزادی دے دینا چاہیے یا اسے ہم خود کو کنٹرول کریں؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ایک آدمی جس کی آنکھیں بالکل صحیح و سلامت ہے, دیکھ سکتا ہے, ایک آدمی اس سے ہاتھ پکڑے اور نالے کی طرف لے جائے, آپ کیا کہیں گے؟ کیا کر رہا ہے بھائی؟ چاہے جتنا سگا دوست ہو, کوئی بھی ہو, بھائی ہو, باپ ہو, نالے کی طرف لے جا رہے, کیوں لے جا رہے ہو؟ گرا دو گے کیا؟ جائیں گے؟ بالکل نہیں جائیں. کیوں؟ وہ آپ کے بدن پر کنٹرول حاصل کرنا چاہ رہا تھا. آپ جہاں وہ لے جائے آپ وہاں چلے جائیں. تو پھر شیطان ہمیں اس نالے کی طرف لے جا رہا ہے جو ہمیں بہا لے جائے گا, اس نالے کی طرف لے جا رہا ہے جو گندگی والا ہے, اس نالے کی طرف لے جا رہا ہے جو غلاظت والا ہے. کنٹرول کر رہا ہے ہمارے اوپر, ہمیں پکڑ کے وہاں لے کے جا رہا ہے. جب گر جاتے ہیں تو ہنستا ہے کہ ہم نے تھوڑا کہا تھا تم گرو, کیوں آئے؟ میں کہا قیامت میں اس کی آیات اور حدیث بہت موجود ہے. جیسا اپنے نفس کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں دینا چاہیے؟ کسی کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے. اگر میں کہوں کہ بھائی کوئی آئے مجھے چلائے, جہاں بولے گا میں چلا جاؤں گا, بولے کود جاؤ تو کود جاؤں گا. تو کنٹرول کس کے پاس ہوا؟ اس بولنے والے کے پاس. تو ہمارا کنٹرول خدا کے پاس ہوا. جبکہ ہمارے جسم کو, ہمارے روح کو, ہمارے نفس کو کنٹرول شیطان کرنے کی کوشش کرتا ہے. یا ہم کامیاب ہو جائیں یا شیطان کامیاب ہو جائے. اگر ہم نے اپنے نفس کو خدا کے حوالے کر دیا, نفس ابتغاء مرضات اللہ, جس نے اپنے نفس کو خدا کے حوالے کر دیا اس نے اللہ کی مرضی خرید لی. کتنے مراجع, کتنے علماء, کتنے ولی ایسے گزرے ہیں معصومین کے علاوہ بھی, جنہوں نے خود کو خدا کے حوالے جب کر دیا, جب خدا کے حوالے کر دیا, جو یہ کہتے تو ہو جاتا. کوئی آیا پریشان, ہاں اس نے مٹی اٹھائی دے دی, کہا جاؤ تمہاری غربت کو دور کر دی, ہو گئی. خدا نے کر دیا, خدا نے کیا, اس نے نہیں کیا. ایسا اگر ہم خود کو خدا کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر ہماری نسل ہمارے راستے پر چلنے پر فخر کرے گی, ہماری باتیں بتانے پر فخر کرے گی, ہمارے واقعات لوگوں کو بتائے گی کہ میرے باپ ایسے تھے, میرے دادا ایسے تھے. جیسے ہم علماء کے دوسروں کے واقعات بتاتے ہیں, ہمارے بچے بتائیں گے.
میں نے ان کو ایسے نماز پڑھتے دیکھا, میں نے ان کو ایسے چھپ کے خیرات کرتے دیکھا, میں نے ان کو نماز شب پڑھتے ہوئے دیکھا, میں نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن یہ سارے راز اس وقت کھلتے ہیں جب اس کے مرنے کے بعد لوگ 40ویں میں جمع ہوتے ہیں. وہ دسترخوان جو بچھا ہوتا ہے اس کے نام سے وہاں راز کھلتا ہے کس کس چیز کے شوقین ہیں. لوگ بیڑی تک رکھتے ہیں, بیڑی کے شوقین تھے, اس کھیر کے شوقین تھے, اس چاول کے شوقین تھے, اس دال کے شوقین تھے, اس کپڑے کے شوقین تھے. لیکن کاش اس کے مرنے پر یہ ہوتا کہ شخص تو خدا کی عبادت کا شوقین ہے. لوگ کھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں, کوئی ایسا میں نے بہت کوشش بھی کی, میں نے ابھی جو مرومین ان کے لیے بھی کوئی آئے کم سے کم ایک پارہ ہی پڑھ دے. ٹھیک ہے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو وضو کر لو 2 رکعت اس کے لیے نماز پڑھ دو. نہیں, یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا. اسے اس کھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی حاجت نہیں ہے. اگر چاہتے ہو کہ اس کو کھانا ملے تو کسی یتیم کو دو, اس پیٹ بھرے ہوئے تو مت دو. مومنین کی دعوت کرنا مستحبات سے الگ موضوع ہے, لیکن یہاں اس مرحوم کے لیے ہم کر رہے ہیں, مرنے والے کے لیے کر رہے ہیں. کون کرا رہا ہے؟ نفس کا. کوئی کسی کی 2 رکعت قضا نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم اس مرحوم کے 40ویں میں گئے ہیں, لاؤ اس کی 2 رکعت قضا. ہمارے میں انتظام بھی نہیں ہوتا ہے, اس کی 2 رکعت قضا نماز پڑھتے ہیں. اگر وہ نمازی تھا الحمدللہ, کوئی کبھی غلطی سے چھوٹ گئی ہوگی, لاؤ وہ ادا کرتے. میں اس کا سگا دوست ہوں, بالکل پکا دوست ہوں, کچھ نہیں کر سکتا ہوں, لاؤ اس کے لیے 1 روزہ رکھ دوں میں اس کی طرف سے. نہیں ہوتا. نفس کیا کہتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے, آپ کو کہاں لے جائیں گے, آپ کو کب تک سمجھیں گے, آپ تو پیسے والے ہیں. لوگ کہیں گے کہ آپ نے والد کے لیے کچھ نہیں کیا. بتائیے, اس کے لیے لوگ دھوم مچا دیتے. لیکن وہ بیچارہ غریب جو 1 درہم کے لیے ترستا ہے, 1 روپیے کے لیے ترستا ہے, 1 نوالے کے لیے ترستا ہے, جو نمازیں اس کی بے توجہی میں پڑھی گئی اس کے لیے ترستا ہے, کوئی 1-2 رکعت پڑھتا ہے. کیا ہمیں پتا ہے کہ ہمارے علاقے میں یتیم خانہ کہاں ہے؟ ہمیں تو غرض ہی نہیں ہے. کیا ہمیں پتا ہے کہ ہمارے علاقے میں ضرورت مند یتیم کہاں ہے؟ نہیں, کوئی غرض نہیں ہے اس سے. کوئی پریشان حال مومن کہاں پر ملے گا؟ اس سے کوئی غرض لینا دینا نہیں ہے. یہ نفس ہے جو ہمیں کرا رہا ہے, اور اس کا کنٹرول کہاں ہے؟ شیطان پہ. وہی تو چاہتا ہے کہ واہی تمہاری ہو اور ہم کالر ٹائٹ کریں. اب اندازہ یہ لگائیے, روایات اور احادیث آپ نے اتنی سنی ہے, قیامت کا منظر کب سے کب تک کے لوگ ہوں گے وہاں پر؟ سارے لوگ ہوں گے, شروع سے لے کے اور قیامت تک کے سب لوگ ہوں گے. پبلک وہاں زیادہ ہوگی کہ یہاں پر زیادہ ہے؟ یہاں تو ہمیں چند لوگ جانتے ہیں. اگر عزت کریں گے تو چند لوگ کریں گے, ذلت ہوگی تو چند لوگوں کے بیچ میں ہوگی. لیکن جہاں سارے انسان موجود ہوں گے وہاں اگر انسان ذلیل ہوگا تو بڑی ذلت ہے. اس دنیا کی ہے. لہذا یہ دنیا جس کے لیے شیطان نے خدا سے مہلت لی ہے کہ میں کنٹرول کروں گا, خدا نے کہا ٹھیک ہے جا. جو میرا بندہ ہے, یہ جملے موجود ہیں واقعا, جو میرا بندہ ہے وہ تیرے بہکائے میں نہیں آئے گا. اب جس دن ہم اس کے بہکائے میں آ گئے اس دن ہم خدا کے بندے نہیں رہے. بندے کے مطلب ہوتا غلام, بندے کا مطلب ہوتا اس کا عاشق. خالق تو سب کا ہے, خالق تو شیطان کا بھی ہے. لیکن جس دن ہم نے اپنے نفس کا کنٹرول اس کے اختیار میں دے دیا, خدا کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ تیرے اختیار میں نہیں آئے گا. تو یہ نفس کہاں لے گیا ہمیں, کس کے اختیار میں لے گیا؟ اس کے اختیار میں خدا نہیں چاہتا. لہذا ہم اپنا اختیار کسی کو کیوں دیں؟
کیوں وہ ہم کو چلائے گا؟ لیکن ایک باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے اختیار میں ہو، ایک ماں چاہتی ہے میرا بیٹا میرے اختیار میں ہو، تو کیا خالق نہیں چاہتا ہے میری مخلوق میرے اختیار میں ہو؟ یا تو آپ چھوڑ دیجئے اس کو. اگر آپ خالق سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کے اختیار میں اپنا نفس نہیں دینا چاہتے، تو آپ کون ہوتے اس بچے کو کہنے والے کہ تم میرے اختیار میں رہو، میں تمہارا باپ ہوں؟ اگر تم باپ ہو تو اسی طریقے سے دوسرا بنا کے دکھاؤ. تمہارے اختیار میں اگر کچھ ہے تو چینجنگ کر کے دکھاؤ، اس کی آنکھیں بدل دو. آپ انہی میں سے آگے پیچھے کر سکتے ہیں. ہاتھ کٹ گیا تو دوسرا ہاتھ اس میں جوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ دوسرا ہاتھ لگانے جائیں گے وہ کام نہیں کرے گا، ہاتھ جیسا دکھے گا. پیر کٹ گیا ہے تو پیر آپ ویسا بنا نہیں سکتے، تو پھر ہمارے اختیار میں کچھ نہیں. تو کیوں نہ ہم اس کے اختیار میں دے دیں خود کو، جو دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے، جو سورج میں روشنی اور گرمی دونوں عطا کرتا ہے، چاند کے اندر ٹھنڈک اور نور دونوں دیتا ہے، جس نے ہمارے لیے دن اور رات بنائے، جس نے بنا مانگے رزق دیا، جس نے بنا مانگے ہمیں عمر عطا کی، جس نے بنا مانگے ہمیں زندگی عطا کی. ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اس کے مطابق چلیں، اس سے منحرف نہ ہو جائیں، دور نہ ہو جائیں. بھاگے نہیں. کہاں تک بھاگیں گے؟ کتنا بھاگیں گے؟ اگر دعائے کمیل سمجھ کے پڑھی جاتی ہے، اللہ میں کئی بار دہرا چکا ہوں، لا يمكن الفرار من حکومتک، تیری حکومت سے بھاگ نہیں سکتے. کہاں نہ اس کی حکومت ہے؟ زمین کے اندر بھی ہے، زمین کے اوپر بھی ہے. ہوا میں لٹک جائیں گے وہاں پر بھی خدا کی ہی حکومت ہے، آسمان میں جائیں گے تو وہاں پر بھی خدا کی ہی حکومت ہے. لہذا ہم اپنے نفس کو خدا کے حوالے کریں، آزاد نہ چھوڑ دیں. اور اگر ہم خالی ہیں، آزاد ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، تو آزادی کس چیز سے ہونا چاہیے؟ جیسے یہودی اور عیسائی نعرہ دیتے ہیں کہ آزاد رہنا چاہیے، مسلمان عورتیں قید ہیں، مسلمان آدمی قید ہیں، وہ پردے میں قید ہیں، وہ اس میں قید ہیں. معلوم ہے کس چیز سے آزادی دلانا چاہتے ہیں؟ وہ بیوی کو شوہر سے آزادی دلانا چاہتے ہیں تاکہ وہ زنا کرے. اولاد کو ماں باپ سے آزادی دلانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو شراب بکتی رہے. لباس سے پرابلم نہیں ہے، خائن ہے، دھوکہ کیا انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ، خیانت کی ہے، اپنی بیٹیوں کو بازاروں میں کھڑا کیا ہے، اپنی بہنوں کو بازاروں میں کھڑا کیا ہے. مسلمان کبھی دھوکے باز اور خائن خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا. انہوں نے خدا سے خیانت کی، اور مسلمان وہ ہے جو خدا سے خیانت نہیں کرتا. میں آپ کو فرق بتاتا ہوں. ایک مسلمان، ایک یہودی اور عیسائی اور مشرک میں فرق کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک ایسا جہاز جا رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، اور اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے مزاج کی بات بتا رہا ہوں، مشرکین کے. ان کا ایک گنہگار ہے جسے وہ قتل کرنا چاہتے ہیں، تو پورے جہاز کو اڑا دیں گے، اور اس جہاز میں 1000 لوگ موجود ہیں. وہ اپنے ایک دشمن کو اڑانے کے لیے 1000 بے گناہوں کا قتل کریں گے. مسلمان کی پہچان یہ ہے، اس جہاز میں اگر ایک مومن ہو اور 1000 اس کے دشمن ہو، اس ایک مومن کو بچانے کے لیے اس جہاز کو نہیں اڑائے. وہ خائن ہے، انہوں نے خیانت کی ہے قوم کے ساتھ، انہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ خیانت کی ہے، ان کو بے حجاب اور کم کپڑوں میں، بنا کپڑوں میں باہر لے کے کون لایا؟ آپ دیکھیں انٹرنیٹ، سوشل میڈیا پر زیادہ تر انگریز ہیں، عیسائی اور یہودی ہی ہیں، کیونکہ ان کے علماء نے، ان کے رہنماؤں نے، ان کے باپ نے
ان کے سرپرستوں نے ان کے ساتھ خیانت کی ہے، اس لیے ان کو یہاں پہ لا کے کھڑا کیا ہے۔ اسلام خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ لہذا ہم اپنے نفس کا اگر کنٹرول کسی خائن کے ہاتھ میں دے دیں گے، کسی خیانت کرنے والے کے ہاتھ میں دے دیں گے، تو ہماری نسل کا بھی وہی حال ہوگا۔ اسلام صرف تمہاری بات نہیں کرتا ہے، اسلام تمہاری آنے والی نسلوں کی بھی بات کرتا ہے۔ اسلام صرف تمہاری حفاظت کی بات نہیں کرتا، اسلام تمہاری نسلوں کی حفاظت کی بات کرتا ہے۔ آج ان کے یہاں دقت ہے، پریشانی ہے، آپ جائیے تلاش کریے، سرچ کریے کس ملک میں کتنے ناجائز پیدا ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی مسلمانوں میں یہ بیماری نہیں ہے۔ ان کی سب سے بڑی تکلیف یہی ہے، کیوں؟ یہ خیانت کا نتیجہ ہے، نفس کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں دینے کا نتیجہ ہے۔ یہ اسلام کا نظام الہی ہے کہ جو ہمیں پاکیزہ نسل، پاکیزہ اولاد، پاکیزہ خاندان کی دعوت دیتا ہے۔ یہ کب پاکیزہ ہو سکتا ہے؟ جب ہم اپنے نفس کو خدا کے حوالے کریں۔ جب ہم نے اپنے نفس کو خدا کے حوالے کیا، اب جو اولاد پیدا ہوگی ہم اس کو خدا کے حوالے کریں، نظام الہی پر اس کی تربیت دیں گے۔ جب اس کی تربیت نظام الہی پر ہوگی تو ہر گھر میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چاہنے والی موجود ہے۔ ایسی خواتین موجود ہوں گی جس پر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فخر کریں، جیسے جناب فضہ۔ ایسی خواتین موجود ہوں گی، ایسی بیٹیاں موجود ہوں گی جس پر جناب زینب فخر کریں۔ اگر ہم نے اپنے بیٹوں کی نظام الہی کے مطابق تربیت کی تو پیغمبر فخر کریں گے، کیونکہ ہم نے نظام الہی کو چلایا۔ امام علی کہیں گے کہ یہ اصل میرا چاہنے والا ہے۔ اب اگر کربلا جیسا واقعہ پیش آ جائے، وارث حسین باقی ہے نا، اگر ویسا واقعہ اس امام کے ساتھ پیش آ جائے تو پھر وہ حبیب کہاں تلاش کریں گے؟ چور کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ ہماری نسل میں نا۔ تو کیوں نہ ہم اپنی نسل کو پاکیزہ اور طاہر بنائیں تاکہ ہماری نسل ہمارے امام کے ساتھ ہو، نظام الہی قائم کرنے میں ہماری نسل کا ہاتھ ہو، تاکہ بروز قیامت ہم پیغمبروں کے ساتھ کھڑے ہوں اور یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں کہ ہم نے ایسی نسل کی پرورش کی ہے کہ جس نے نظام الہی چلانے میں، نظام الہی پر چلنے میں، نظام الہی پھیلانے میں، نظام الہی بچانے میں اپنی جان گنوا دی، اپنی جان کی قربانیاں دے دی۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارا کنٹرول ہمارے نفس، یہ نفس خدا کے حوالے ہے۔ دنیا کی رنگینیوں میں ہم کھو نہ جائیں، یہ مختصر ہے، تھوڑے دن کی ہے۔ ہماری عمر یہ بتاتی ہے کہ ہم زیادہ زندہ رہنے والے نہیں ہیں، ہر روز کم ہوتی ہے، مائنس ہوتی ہے، پلس نہیں ہوتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ پلس ہو گیا، جوان ہونے تک ہم پلس سمجھتے ہیں، جوانی کے بعد پھر یہ مائنس میں چلی جاتی ہے۔ تو جو پلس ہو رہی ہے تو کیسی ہو؟ جوانی کی نمازیں، جوانی کے روزے، جوانی کا حج، جوانی کے امام حسین میں ملنے جانا، زیارت، جوانی میں خمس کا پابند ہونا، جوانی میں زکوٰۃ کا پابند ہونا، جوانی میں خاندان کو سمیٹنا، جوانی میں معاف کر دینا سیکھنا۔ تو پھر اس کا جب مائنس میں جانا شروع ہوگا تو اس نے نمازیں پڑھی ہیں تو اسے افسوس نہیں ہوگا کہ کتنی چھوٹی، جو اس نے روزے رکھے ہیں اسے دکھ نہیں ہوگا کہ اگر بیماری کی وجہ سے آج روزہ چھوٹ رہا ہے، حالانکہ معاف ہے، اسے دکھ نہیں ہوگا کہ میں نے جوانی میں بھی چھوڑ دیے تھے۔ تو خود کو خدا کے قریب سمجھے گا، ملک الموت کا انتظار، آؤ جب چاہو آ جاؤ۔ لیکن اگر ہم نے خدا کے حوالے اپنے نفس کو نہ کیا تو ہم کس سے ڈریں گے؟ موت سے۔ لیکن جو خدا کے حوالے اپنے نفس کو کر دیتے ہیں، موت کو شہد سمجھتے ہیں، صرف شہد نہیں، شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا الله الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوبة وهو الغفور الرحيم أشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين حادينا وسيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها اللهم صل على إمام المتقين سيد شباب أهل الجنة حسن والحسين عليهم السلام اللهم صل على إمام المتقين علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين جعفر بن محمد عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين موسى بن جعفر عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين علي بن موسى الكاظم عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين علي بن محمد عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين حسن بن علي عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين بقية الله العظم حجة بن الحسن العسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا محترم مومنین کرام، موجودہ حالات اور موجودہ سیاست اسے ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اپنے اپنے مطابق اسے سمجھنا چاہیے اور اسے سدباب تلاش کرنا چاہیے، یعنی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے۔ علاقے کے حالات ہوں، ملک کے حالات ہوں یا ملک کے باہر کے حالات ہوں، جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے وہ لوگ جو بے دین بے ایمان پوری دنیا کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ایک طرف ملکوں پر حملہ کرتے ہیں، دوسرے طرف سے آگے وہ NGO بنا کے ان کی مدد کرتے ہیں، تیسری طرف سے آگے وہ تعلیمی نظام لا کے انہیں پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ وہ مدد کر رہے ہیں اور نہ ہی وہ پڑھا رہے ہیں، وہ اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں۔ اور سیاست بہرحال سیاست ہے، ہم بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں، آنے والے اوقات جتنے گزرتے ہیں نئی چیزیں آتی ہیں اور ہم امید بھی کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جتنے نئے اپڈیٹڈ آتے جائیں ہم اس کو استعمال کرتے جائیں۔ تو پھر آپ یہ بھی تو سوچئے، جب نئے اپڈیٹ اور نئے موبائل آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو نئے دشمنوں سے بھی آپ آمادہ رہیے نا۔
چاہے موبائل کے دشمن ہو، چاہے آپ کی روح کے دشمن ہو، چاہے آپ کی جان کے دشمن ہو یا مال کے دشمن ہو، اس سے بھی ہمیں آمادہ رہنا چاہیے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، اسلام ہی وہ ہے کہ جس نے سیاست کی بنیاد ڈالی ہے۔ وہ سیاست نہیں جو درندگی والی ہے، وہ سیاست نہیں جو لومڑی کی والی ہے، وہ سیاست ہے کہ جس سے انسانیت کی حفاظت ہوتی ہے، جس سے دو بھائیوں میں لڑائی کو چھڑایا جا سکتا ہے، جس سے قوموں کی لڑائی کو ختم کیا جا سکتا ہے، اسے ہم حکمت بھی کہہ سکتے ہیں۔ عرب کے بڑے بڑے قبیلے آپس میں جنگ کرتے تھے، پیغمبر نے اپنے حکمت سے، اپنی اخلاق سے اس چیز کو ختم کر دیا۔ مشہور ہے اوس و خزرج، بہت بڑے بڑے قبیلے تھے دونوں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن پیغمبر کی حکمت سے دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے۔ اسی طریقے سے اس وقت ہمارے ملک کی جو سیاست ہے وہ یہ ہے جتنا لوگوں کو تقسیم کیا جائے، ڈیوائڈ کر دیا جائے، بانٹ دیا جائے، اتنا آسان ہو جاتا ہے ان کے اوپر حکومت کرنا، اور حالات کو اتنا مہنگا کر دیا جائے لوگوں کے پاس پیسہ نہ بچے، فیشن کو اتنا زور دیا جائے لوگ اپنا پیسہ اس میں آنکھیں بند کر کے ڈال دیں، میک اپ کو اتنا عروج بخشا جائے، میں سامنے کی چیزیں باتیں کر رہا ہوں، آپ کا ایک سوٹ سستا آئے گا اور میک اپ کا ایک پاؤڈر کا ڈبہ اس سے مہنگا ہوگا، لیکن ہم خانم کو راضی رکھنے کے لیے، بیٹی کو راضی رکھنے کے لیے، اماں کو راضی رکھنے کے لیے ان کے لیے وہ سامان لاتے ہیں۔ حسن پاؤڈر سے اور میک اپ سے نہیں آتا ہے، اگر بہترین حسن دیکھنا ہے تو تقوی کا حسن ہے، ایسا حسن، ایسی خوبصورتی جو اس کے تقوی میں چھپی ہوتی ہے، جو اس کے ایمان میں چھپی ہوتی ہے۔ آج ہم ہی ہیں سیاست ایسا نقاب خریدنے پر مجبور ہے جس پر کم سے کم آدھا کلو ڈائمنڈ لگے ہوں، اور دنیا میں جتنے رنگ ہو اتنے رنگ کا اس میں ڈیزائن بنا ہو، ہم ہی تو لا کے دیتے ہیں۔ دنیا کی سیاست، تم اس میں رہو اور ہم تم پر حکومت کرتے ہیں۔ تعلیم کو اتنا مہنگا کر دو کہ بس گنتی تو سیکھ جائے، اس کے آگے نہ جانے پائے۔ آپ دیکھ لیجیے تعلیم کی شرح ہماری خود مسلمانوں کی کیا ہے، خود مسلمانوں کی چھوڑ دیجیے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ساری قوموں کی تعلیمی شرح آپ دیکھ لیجیے کتنے پیچھے۔ کیوں؟ تعلیم اب تعلیم دینے کے لیے نہیں رہا ہے، استاد باپ کی حیثیت سے نہیں آیا ہے، وہ اپنی سیلری کے لیے آیا ہے، ورنہ استاد باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر تعلیم کو ڈیوائڈ کرو، مذہبی تعلیم اور دنیاوی تعلیم۔ جو مذہبی تعلیم حاصل کرتا ہے اسے دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، اور جو دنیاوی تعلیم کرتا ہے اسے اس کے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اسلام نے بانٹ کے نہیں دیا، اسلام نے علم کی بات کی، العلم نور، علم نور ہے۔ کون سا؟ وہ علم اس کے لیے نور ہے جس سے وہ انسان کہلاتا ہے۔ یہ انسان ڈاکٹر کی شکل میں جانور نہیں بنتا، وہ علم نور ہے، اسے بانٹ دو۔ یہ ساری سیاست کے شعبے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہے ان کے لیے، ہر اپنے ڈپارٹمنٹ میں مضبوط ہے اور مضبوطی سے کام کر رہا ہے۔ ہم ہیں کہ سست اور کاہل ہوئے جا رہے ہیں، ہم ہیں کہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو، ہم تو اپنا پڑھائی لے رہے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے کو پڑھا لیا، آپ نے اپنی بیٹی کو پڑھا لیا، ماشاءاللہ کافی پیسے والے، ذرا اس بیٹے کے لیے پڑھی لکھی بہو بھی تو لائیے، اس بیٹی کے لیے پڑھا لکھا بیٹا بھی تو لائیے، کہاں سے لائیں گے؟ اسی لیے اسلام کہتا ہے خاندان پرورش، قبیلہ پرورش، معاشرہ پرورش۔ اپنی تربیت کرو گے، خود کو پاکیزہ رکھو گے تو اپنے گھر کو پاکیزہ
بنا سکو. اگر تم نے ایک گھر پاکیزہ بنا لیا تو تمہارے 5 بچے ہیں تو تم نے 5 گھر کو پاکیزہ بنا لیا, ایک خاندان بن گیا. اگر تم نے خاندان پاکیزہ بنا لیا تو تمہارا قبیلہ پاکیزہ بنے گا, اور جب قبیلہ پاکیزہ ہوگا تو تمہارا محلہ, معاشرہ یہ پاکیزہ بنتا چلے گا. اب ان میں سے کوئی بیٹا آنکھ بند کر کے لے آؤ, پاکیزہ ملے گا. بیٹی آنکھ بند کر کے لے آؤ, پاکیزہ ملے گی. لیکن جب تک ہم اس سیاست کو نہیں سمجھیں گے, جو علم کو بانٹ کے ہمیں الگ الگ کھڑا کر دیا گیا ہے, ہمیں کہنا پڑتا ہے اسی لیے کہ اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیمات دونوں سے آراستہ کرو. سکے کے دونوں رخ پہ چھپا ہونا چاہیے تو بھی مارکیٹ میں چلے گا. کم سے کم ایک طرف دین چھپا ہو, دوسری طرف دنیا چھپی ہو, دنیا بھی لے لے اور دین بھی لے لے. ورنہ آج کے بچے کو بڑی ذمہ داری سے جملہ کہنے جا رہا ہوں میں, بالغ ہونے سے پہلے اسے زانی بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا. ایسے ماحول, ایسے حالات کہ دنیا کی سیاست نے پیدا کر دی. ابھی بالغ نہیں ہے لیکن وہ زنا پر آمادہ ہیں, وہ گناہ پر آمادہ ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس نفس کا کنٹرول اس ڈیوائس میں چلا گیا ہے. وہ جیسا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, وہ جو دکھانا چاہتے ہیں وہی دیکھتے ہیں. آپ چاہیں کہ آپ کی مرضی کے کپڑے بازار میں مل جائیں, آپ کپڑے ہی نہیں ملیں گے تو آپ پہنائیں گے کہاں سے؟ ویسا کپڑا ہی آپ کو نہیں ملے گا جیسا آپ چاہ رہے ہیں تو آپ پہنائیں گے کیسے؟ وہ جو چاہتے ہیں وہی خرید کے لائیے. سیاست, میں نے آپ بہت پہلے باربی ڈال اور سارا ڈال کا قصہ سنایا تھا آپ کو. باربی ڈال کو کیوں لایا گیا کم کپڑوں میں؟ تاکہ ایک معاشرہ ڈیولپ کر سکے کم کپڑے والوں. جب اس کے مقابل میں کپڑے والی سارا ڈال آ گئی تو باربی ڈال والوں نے سارا ڈال پر اپنے اپنے علاقوں میں, اپنے اپنے ملکوں میں بینڈ لگا دیا, یہ کپڑے والی عورت ہم کو نہیں چاہیے. سیاست سمجھ رہے ہیں؟ گڑیوں کے ذریعے سے, ڈال کے ذریعے سے ہمارے گھر میں گھسے ہیں, اور ہم ہیں کہ خواب غفلت میں ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ دین سے سیاست سے کیا لینا دینا. آپ امام علی علیہ السلام کے زمانے کی سیاست کو بھی تو سمجھیے. حکومت قائم کی کہ نہیں کی, اور حکومت سیاست سے چلائی کہ نہیں چلائی. آپ درندوں والی سیاست کو کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ حکمت والی, قرآن والی حکمت کو دیکھیے نا, حدیثوں کی حکمت, پیغمبر کی حکمت کو دیکھیں. لہذا ہم اس بات سے غافل نہ ہوں کہ دنیا ہماری دوست ہے. ہمارا دوست اگر کوئی ہے تو وہ خدا ہے, اور اسی خدا نے اپنی دوستی کا حق ہی ادا کیا. ہماری تعلیم کے لیے کتاب, اور کتاب پڑھانے کے لیے معلم عطا کیے, نبیوں اور اماموں کی شکل میں. اور آج بھی وہ تعلیمات, وہ کتاب بھی موجود ہے, وہ معلم بھی موجود ہے. معلم پردہ غیب میں ہے, اس کے چاہنے والے, اس کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ موجود ہیں جو اس کے علم کو, اس کی ذمہ داری کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. ہم کوشش کریں دنیا کی سیاست کو سمجھیں, اپنے بچوں کو دیندار ایسا بنائیں جیسے معصومین چاہتے ہیں, جیسے کربلا والے چاہتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو کربلا صرف سنائیں نہ, کربلا سمجھائیں. ایک ایک شہید پر بات کریں. اگر ہم ایک ایک شہید پر بات کریں گے تو ہمیں ایک شہید پر بات کرنے کے لیے ایک دن ملتا ہے. ہمارے بچے کو 72 شہید, 72 دن, اور پھر آپ ریٹرن آئیے, پھر 72 دن, آپ دیکھیے اس کی زندگی کیا ہوتی ہے. ہر شہید کے بارے میں جانے گا. ہم چند شہیدوں کو جانتے ہیں, پورے 72 کو جانتے بھی نہیں ہیں. اتنے ہی جانتے ہیں جتنے مولانا صاحب رٹ کے آئے اور شہید کے بارے میں بتایا, مسائل پڑھے چلے گئے. باقی کے بارے میں تو نہیں جانتے نا. کون سا شہید ہے, کہاں سے آیا تھا, کیسا تھا, اس کا خاندان کیا تھا, غلام تھا کہ آقا تھا, غریب تھا کہ پیسے والا تھا, کون تھا. کربلا میں یزید کی سیاست تھی, اور امام حسین علیہ السلام کی حکمت اور خدا پر بھروسہ. ہم ان چیزوں کو اپنی نسلوں میں منتقل کریں, صرف سننے تک محدود نہ کریں, تاکہ ان کے پاس ایسا علم ہو جو خدا بھی ملے اور خدا کی
نعمتیں جو دنیا میں موجود ہیں یہ بھی حاصل کرنے. میں دعا کرتا ہوں پروردگار باپ محمد آل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. محبان آل محمد جہاں جہاں ہے خصوصاً حاضرین پر اپنی رحمتیں برکتیں نعمتیں مغفرتیں نازل فرما. جو مومن و مومنات روزی کے لیے پریشان ہیں ان کو رزق کثیر رزق حلال عنایت فرما. جن کو تو نے روزیاں عطا کی ان کی روزی و روزگار میں برکت عنایت فرما. یہ حاجت تیری بارگاہ میں پھیلے ان کو کسی کا محتاج قرار نہ فرما. ہم سب کو کربلا والوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. علماء کرام مراجع کرام عزاداران امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.